الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن اللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، یہ کافر لوگ جو کچھ آپ سے کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کریں اور خوبصورتی کے ساتھ آپ ان سے الگ رہیں۔ جو لوگ حق کو جھٹلانے والے ہیں، عیش اور عشرت کے اندر کثرت سے لگنے والے ہیں، ان کا معاملہ آپ مجھ پر چھوڑ دو اور آپ ان کو تھوڑی دیر تک مہلت دو۔ یقین جانو ہمارے پاس سخت بیڑیاں اور دہکتی ہوئی آگ ہے، گلے کے اندر اٹک جانے والا کھانا ہے اور ایک دکھ دینے والا عذاب ہے۔
جس دن زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑ بکھرے ہوئے ریت کے ٹیلے بن جائیں گے، یقین جانو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ بننے والا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا۔ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو ایک ایسی خطرناک پکڑ میں لے لیا جو اس کے لیے وبال جان تھی۔ اگر تم اللہ رسول کا انکار کرو گے تو کس طرح بچ پاؤ گے اس دن سے جو دن بچوں کو برا کر دے گا؟ آسمان اس دن کی وجہ سے پھٹ جائے گا اور اس کے وعدے کو تو پورا ہو کر رہنا ہے۔ یقین جانو یہ قرآن اور یہ خصوصی طور پر صحیفہ ایک سراپا نصیحت ہے۔ اب جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے والا راستہ اختیار کر لے۔ یقیناً تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ اے نبی تم تہائی رات تو کبھی کبھی آدھی رات تو کبھی کبھی 2/3 رات کے قریب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھ ایمان والوں کی ایک جماعت بھی ایسا ہی کرتی ہے کہ وہ بھی کبھی کبھی 1/3 رات تو کبھی کبھی آدھی رات تو کبھی کبھی 2/3 رات کے قریب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رات اور دن کا صحیح حساب لگانے والا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ ان قریب تم اس کا صحیح حساب نہیں لگا سکو گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر عنایت فرما دی، اور تہجد کی نماز جو تم پر فرض تھی اللہ نے اس کو نفل کر دیا۔ لہٰذا اب قرآن میں سے جتنا حصہ تمہارے لیے پڑھنا آسان ہو اس کو پڑھ لیا کرو۔ ان قریب تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہونے والے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں سفر کرنے والے ہیں، تو کچھ لوگ اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے ہیں۔ اللہ کو سب معلوم ہے، اس لیے اب تم پر تہجد فرض نہیں، نفل ہے، تو قرآن میں سے جتنا حصہ تمہارے لیے آسان ہو اس کو پڑھ لیا کرو۔ نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو بہترین قرض دو۔ جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر اس کو اس طرح پاؤ گے کہ وہ بہت زیادہ بہتر ہے اور زبردست اجر کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ سے بخشش طلب کر لیا کرو، یقین جانو اللہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ابھی تک جو ترجمہ ہوا یہ سورہ مزمل کے آخری رکوع اور اس سے پہلے کچھ حصہ باقی تھا اس کا ہوا۔ آپ لوگوں کے سامنے گزشتہ ہفتے بھی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی لوگ بہت تنگ کیا کرتے تھے اور بہت ستایا کرتے تھے، تو حضور کو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی یہ جو کہہ رہے ہیں آپ اس پر صبر کرو، آپ اپنا دل کیوں تنگ کر رہے ہو اور آپ کا دل کیوں ان سب باتوں کی وجہ سے چھوٹا ہو رہا ہے؟ آپ صبر کرو نہیں، صبر کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت زبردست اجر دے گا۔ اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرو کہ سلام دعا کر کے ان سے الگ رہو۔ اگر تم کو تکلیف ہوتی ہے ان کے پاس جانے کے سلسلے میں، اور تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ میں اگر ان کے پاس جاؤں گا اور رہوں گا تو یہ لوگ مجھے تکلیف پہنچائیں گے، تو الگ رہو ان سے۔ قرآن کے اندر ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں کہ جب جاہل قسم کے لوگ ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں اور ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ لوگ فقط سلام کہہ کر آگے نکل جاتے ہیں، بہت زیادہ ان کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کرتے، اپنے آپ کو ان کے ساتھ مشغول نہیں کرتے۔ تو نبی کو بھی یہاں پر اسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے، تو حضور نے واقعتاً اس پر عمل کیا اور بہترین اخلاق اختیار فرما کر حضور نے ان لوگوں کی تکلیفوں پر صبر بھی کیا۔ میرے عزیزو، بخاری مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہے کہ حضور ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ جو حضور کی بیوی ہے
وہ بھی ساتھ میں ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ یہود لوگوں کی ایک جماعت حضور کے سامنے سے گزرتی. یہود لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو ذلیل کرنے کے لیے قریب آ کر کہتے ہیں یا محمد السلام علیکم. حالانکہ سلام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سین اور میم کے درمیان لام اور الف ہوتا ہے نا، لیکن ان لوگوں نے السلام علیکم نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، یا محمد السلام علیکم، اے محمد تجھ پر ہلاکت ہو. اب یہ لوگ یہ طریقہ اس لیے اختیار کرتے تھے تاکہ وہ فالٹ کے اندر بھی نہ آئے کہ ہم نے تو سلام کہا، لیکن جو بد دعا مقصود ہوتی تھی وہ بد دعا بھی دے دی جائے. تو اس طرح جب ایسا عائشہ نے سنا نا کہ یہود لوگ آئے اور انہوں نے حضور کو السلام علیکم کہا تو وہ بھڑک اٹھی کہ میرے سامنے میرے شوہر کو اتنا ذلیل کرتے ہو تم، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ تو اپنا کام کر رہا تھا، میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا، نہیں تم لوگ ابھی بھی اس کو تنگ کر رہے ہو، تم تو ایسے. اور حضرت عائشہ نے کچھ نامناسب کلمات کہے. حضور نے فوراً روکا اور حضور نے کہا اے عائشہ، میرا یہ لایا ہوا دین فحش گوئی نہیں سکھاتا، اور ہم بد زبان بن جائے بد زبان لوگوں کے سامنے، یہ میرا دین نہیں سکھاتا. تو حضرت عائشہ کہنے لگی حضور کیا آپ سنتے نہیں ہو کہ یہ لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے جو بات کہی میں نے بدلے میں وہی بات ان سے کہی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم نے فحش گوئی کی. جو بات یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں میں نے جواب دے دیا، وعلیکم، کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ محمد تجھ پر ہلاکتی ہو، تو میں نے کہا تم پر ہو. تو جو جواب دینا تھا وہ میں نے جواب دے دیا. اب خواہ مخواہ لڑائی جھگڑا کرنا، بات کو لمبی کرنا، تو یہ ایک ایسی چیز ہے میرا دین مجھے یہ سکھاتا نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل تھا، جس صبر اور تحمل کا حکم یہاں اس صورت کے اندر حضور کو دیا جائے. بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور بچپن ہی سے حضور کی خدمت کے اندر برابر لگا ہوا. اب حضور تو بڑی عمر کے بزرگ تھے، تقریباً سمجھیں کہ 52-53 ایئرس کی حضور کی عمر تھی، تب سے میں خدمت کے اندر لگا ہوا. اب میں خدمت کے اندر لگا ہوا ہوں اس وقت سے جب سے میں بچہ تھا، اور 10 سال تک میں نے حضور کی خدمت کی. اب بچہ جب کوئی بزرگ آدمی کی خدمت کرتا ہے تو تکلیف بھی بہت پہنچاتے ہیں. کبھی کبھی جو کام کرنے کا ہوتا ہے وہ کرتا نہیں، اور کبھی کبھی جو کام نہیں کرنے کا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم 10 سال سے میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا تو حضور نے مجھ پر یہ ڈانٹ دی کہ تو نے یہ کیوں کام کیا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا تو حضور نے مجھ سے آ کر کہا ہو کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ ایک خادم کی جانب سے مخدوم کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ تو یقینی امر، لیکن دیکھو یہ حضور کا صبر و تحمل تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل برابر طریقے سے اپنایا تھا. میرے عزیزو، ایک اور روایت ہے، اور اس روایت کو طبرانی نے بیان کیا ہے، حاکم نے بیان کیا ہے، ابن حبان نے بیان کیا ہے، بیہقی نے بیان کیا ہے، اور بہت سارے محدثین ہیں جنہوں نے یہ روایت بیان کی ہے ایک یہودی عالم کی جانب سے جس کا نام تھا زید ابن سعنہ. زید ابن سعنہ کہتے ہیں کہ میں پچھلی کتابیں پڑھ رہا تھا اور اس کے اندر نبی آخر الزمان کے کچھ اوصاف لکھے ہوئے تھے. ان اوصاف کے اندر میں غور و فکر کر رہا تھا کہ نبی جو آخری زمانے میں آنے والا ہے، سب سے آخری نبی، اس کے اندر اوصاف کیسے کیسے ہوں گے. میں اس کے اندر غور و فکر کر رہا تھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو محمد ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے اندر تو سب کے سب اوصاف موجود ہیں، ہر وصف اس کے اندر موجود ہے. ہاں، لیکن فقط 2 وصف ایسے لکھے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر جس کا تجربہ محمد پر ابھی تک ہوا نہیں ہے اور میں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا نہیں. ایک یہ کہ نبی آخر الزمان کے اندر ایک وصف یہ ہوگا کہ اس کو غصہ تو آئے گا لیکن اس کا جو حلم اور بردباری اور برداشت کرنے کی قوت ہے نا، وہ اس کے غصے پر غالب ہوگی. اور نمبر 2 یہ کہ جب اس کے سامنے کوئی سخت گوئی کرے گا تو غصہ ہونے کے بجائے وہ اس پر اور زیادہ نرمی کرے گا.
اب یہ دو وصف آخری نبی کے اندر ہونے والے ہیں. محمد جو نبوت کا دعویٰ کر رہے, میرا تجربہ اس پر ہوا نہیں ہے کہ کیا اس کے اندر یہ دو وصف ہیں یا نہیں. تو ایک دن محمد میرے پاس آیا کھجوریں خریدنے کے لیے, اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے, تو اس نے کھجوریں میرے پاس سے خریدی بطریق قرض کہ میں پیسے بعد میں دے دوں گا, ابھی میں کھجور لے جاتا ہوں, فلاں تاریخ کو انشاءاللہ میں پیسے دے دوں گا. اس طرح حضور نے تاریخ متعین کر کے مال لے لیا. اب جو تاریخ متعین حضور نے کی تھی, یہ زید ابن ثانہ اس تاریخ سے 2-3 دن پہلے ہی آ گئے اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے. اب حالانکہ اگر کوئی مدت طے ہوتی ہے تو اسی مدت کو پیمنٹ ہوتی ہے نا, اس مدت سے پہلے پیمنٹ نہیں ہوتی. جو لوگ تاجر لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ اگر کسی نے اپنی زبان دی ہے کہ بھائی میں 1 مہینے کے اندر, یعنی سمجھو جون کی 1 تاریخ کو میں پیمنٹ کروں گا, تو اب وہ جون کی 1 تاریخ سے پہلے مانگے گا نہیں, مانگے گا وہ تو جون کی 1 تاریخ کو ہی مانگے گا. یہی سودے کے اصولوں میں سے ہوتے. شریعت کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہے کہ اس طرح تم پہلے سے مانگ لو. لیکن زید ابن ثانہ ان کو چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانا تھا نا, اس لیے 2-3 دن پہلے ہی آ گئے. اب آ کر حضور کے پاس آتے ہیں, صحابہ کا پورا مجمع ہوتا ہے, اور کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا مال تو میرے پاس سے لے گیا, تو فوراً مجھے پیسے دے. اب سب کے سامنے وہی کہہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں. پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ کیوں پیسے دیتے نہیں, کیا تیرا پورا خاندان ہی ایسا ہے, تم لوگ اس طرح پیسوں کے سلسلے میں ہم کو رلاتے ہو. میرے خیال سے تو کوئی پیسہ تم کو اور تمہارے خاندان والوں کو دیتا نہیں ہوگا. اس طرح اس نے اور سخت جملے کہے, یہ روایتوں کے اندر ہے. لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سختی کرتے نہیں ہیں, اور نہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو مدت طے ہوئی تھی اس مدت سے پہلے تو آیا ہے, تیرا اس طرح مطالبہ کرنا جائز نہیں. لیکن خیر حضور صبر کرتے ہیں. لیکن اصحاب غصے ہو رہے ہیں اور زید ابن ثانہ اس کو محسوس کر رہے ہیں. خیر اس نے پھر کیا ایسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے باندھ سے پکڑا اور کہا اٹھ مجلس میں سے اور میرے پیسے فوراً دے مجھے. حضور کھڑے بھی ہو جاتے. اب اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ہی ہوتے ہیں کہ تلوار نکالتے ہیں اور اس کی گردن پر رکھ دیتے ہیں کہ اب اگر تو نے سختی کی نہیں ان کے ساتھ تو تیرا سر اور تیرا بدن بالکل دونوں الگ الگ ہو جائیں گے. اب ان کے ساتھ سختی مت کریے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور فوراً حضرت عمر کو ڈانٹتے ہیں کہ عمر یہ کیا کوئی رویہ ہے اور سلوک ہے, یہ آدمی اپنے پیسے مانگ رہا ہے, تجھے تو مجھے کہنا چاہیے تھا نرمی سے کہ تم ان کے پیسے دے دو, اور تجھے اس کو یہ کہنا چاہیے تھا نرمی سے کہ بھائی تو مطالبہ کر رہے تو ذرا نرمی سے مطالبہ کر, یہ تلوار نکالنے کی کیا ضرورت, اور اس طرح مارنے دھارنے کی دھمکی یہ مناسب نہیں. حضرت عمر نے تلوار رکھ دی اور کہا کہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا. آپ کے اندر ہوگا صبر لیکن مجھ سے نہیں ہوتا. جب ایسی چیزیں میں دیکھتا ہوں تو میرا خون کھولتا ہے. اتنے میں حضرت عمر نے یہ بات کہی کہ کیا میں آپ کی طرف سے میں آپ کا قرضہ ادا کر دوں. حضور نے کہا ادا کر دو, لیکن ایک کام یہ بھی کرنا کہ 20 صاع کھجور اور اس کو دینا, یعنی جتنا مال میں نے لیا ہے اس سے زیادہ اس کو دینا, تاکہ تو نے جو یہ بدسلوکی کی ہے نا اس کی بھی تلافی ہو جائے. زید ابن ثانہ وہاں پر ہی کھڑے تھے اور اچانک رو پڑے اور بالکل عاجز ہو کر کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو نبوت کے تمام اوصاف پائے جاتے ہیں. فوراً وہاں پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی. یہ یہودی آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھ کر مسلمان ہو. لیکن میرے عزیز و افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اسی چیز کے اندر ہم بڑی کوتاہی کرنے والے. بیوی کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے ہم بے قابو ہو جاتے ہیں, حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم صبر کریں, بے قابو نہ ہو, جتنا ہو سکے غصے کو پئیں. جو لوگ غصے کو پیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں یہی ہے وہ لوگ جو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں. اور پھر جو آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دشمنوں کو اور اس کی بدخواہی کرنے والوں کو ختم کرتا ہے. وہ پھر اس کی بدخواہی کر نہیں سکتے, نہ اس کو تکلیف پہنچا سکتے. تو آدمی کیوں صبر اختیار نہیں کرتا, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو
جا بجا صبر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی کچھ اتنے عظیم تھے، ہم بالکل بھی اس کا نمونہ کسی دوسرے آدمی کے ذریعے سے پیش کر ہی نہیں سکتے۔ تاریخ طبری کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ کہنے لگے کہ یار بکری کا کباب کھانا چاہتے ہیں، ذرا کچھ کباب وغیرہ ہو، گوشت وغیرہ ہو، اس کی خواہش ہوئی ہے۔ تو جتنے بھی دوست لوگ تھے سب نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور، آپ بیٹھے رہیں، بکری کو میں ذبح کروں گا۔ ایک صحابی کہنے لگا کہ اس کا گوشت میں درست کروں گا، ایک صحابی کہنے لگا کہ اس کی کھال میں اتار دوں گا، تو ایک صحابی یہ کہنے لگا کہ میں اس کو پکاؤں گا۔ اب ہر صحابی گویا ایک ایک کام اپنے ذمے لے رہے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب سب اپنے اپنے کام لے کر وہاں سے فارغ ہو رہے تو چپکے سے حضور بھی جاتے ہیں جنگل کی طرف، اور جا کر جنگل کے اندر جو لکڑیاں ہوتی ہیں نا ان کا گھٹر لے کر اپنی پیٹھ پر لاد کر سب کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سب بالکل تعجب میں کہ حضور یہ کام کرنے کی آپ کو کیا ضرورت، آپ کو کیا ضرورت، ہم لے آتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات کہی کہ دیکھو میرے صحابہ، جب دوست لوگ آپس میں کوئی کام کر رہے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ ایک دوست فقط بیٹھا رہے اور اپنے ساتھیوں کے پاس فقط کام کروائے۔ تم لوگ کام کر رہے ہو تو میں بھی تمہاری مدد کر رہا ہوں، اس میں کیا ہوا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ درجے کے اخلاق تھے، سب کے سب قرآن کے موافق۔ ابو داود کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب حضور اپنی مجلس سے فارغ ہو کر گھر جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیہاتی آتا ہے۔ اب وہ گھوار قسم کا آدمی ہوتا ہے، جنگل کے اندر رہنے والا جسے کہتے ہیں۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو حضور کے سر پر تھی اس کو کھینچا، اور اتنے سخت طریقے سے کھینچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے اندر وہ چادر پھنس جاتی ہے، حضور کا چہرہ پورا لال ہو جاتا ہے، اور جب وہ کھینچتا ہے تو قریب ہوتا ہے کہ حضور کا سر کسی دیوار سے جا کر لگ جائے۔ اب اتنی سخت قسم کی حالت سب صحابہ دیکھ رہے ہیں، اچانک سے یہ معاملہ ہوا تو کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اتنے میں حضور کہتے ہیں اسے کہ بھائی تو کیا چاہتا ہے، کیوں کر رہا ہے میرے ساتھ ایسا، سختی کے ساتھ یہ چادر کھینچنا ہے، یہ سب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اے محمد، اللہ نے تجھے بہت مال دے دیا ہے، اللہ نے تجھے مال بہت دیا ہے، سن لے یہ مال تیرا اور تیرے باپ کا نہیں۔ روایتوں کے اندر یہی الفاظ ہیں، یہ مال تیرا اور تیرے باپ کا نہیں، یہ مال تو اللہ کا ہے، اس لیے تو مجھے اس میں سے کچھ دے۔ میں 2 اونٹنی لے کر آیا ہوں، مجھے ایک اونٹنی پر جو اور ایک اونٹنی پر گیہوں کا اناج دے دے تاکہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، تیری بات بالکل صحیح ہے کہ جو مال اللہ کی طرف سے مجھے دیا گیا ہے وہ میرا نہیں ہے، نہ میرے باپ کا ہے، لیکن ایک بات میں تجھ سے یہ کہہ دوں کہ جو تو نے ابھی سختی سے مجھے اس طرح پھندہ دیا نہیں، اس کا بدلہ تو میں تجھ سے لوں گا، کیونکہ تو نے مجھے تکلیف دی ہے تو تکلیف کا بدلہ تکلیف سے ہوگا، تو نے مجھے تکلیف دی ہے تو اس کا بدلہ میں تجھ سے ضرور بھی ضرور لوں گا۔ اتنے میں وہ گوار قسم کا آدمی کہنا شروع کرتا ہے کہ میں بدلہ نہیں دوں گا، میں بدلہ نہیں دوں گا۔ اتنے میں حضور کہتے ہیں نہیں بدلہ تو تجھے دینا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں دوں گا بدلہ۔ اب اتنا حضور سنتے ہیں اور کہتے ہیں تو حضور کو بھی ذرا مسکراہٹ آتی ہے کہ یہ تو کیسا قسم کا آدمی، تکلیف بھی پہنچاتا ہے اور تکلیف کا بدلہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اتنے میں حضور نے کہا لیٹ گو کرو اس کو، ایک جو کا جو اناج کا غلہ ہوتا ہے حصہ وہ لے آؤ، اور ایک گیہوں کا غلہ لے آؤ اور اس کے اونٹوں پر ڈال دو، اس کو رخصت کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا نتیجہ تھا، جس صبر کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اگر کوئی دھرم پھیل رہا ہے تو وہ اسلام کا دھرم پھیل رہا ہے۔ یہ صبر کا نتیجہ ہے۔ ہر کام کے اندر میرے عزیز و صبر کی ضرورت ہے، کھاؤ دنیاوی کام بھی کیوں نہ ہو۔ آدمی دکان کھول کر بیٹھ جاتا ہے، صبر ہی نہیں کرتا، 1 مہینہ بیٹھا گھراکی نہیں ہوئی، 2 مہینے 3 مہینے بیٹھا گھراکی نہیں ہوتی تو وہ صبر ہار جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے۔ ارے تو دل تنگ مت کر، تو کام کرتا رہے، محنت کرتا رہے۔ اگر تیرا سامان
ایک مہینے کے اندر بک نہیں رہا تو کوئی اور تدبیر اختیار کر، ایڈورٹائزنگ شروع کر دے، کوئی اور طریقہ اختیار کر، اس طرح تو اپنے دھندے کے اندر آگے رہنے کی کوشش کر، دعا کر اللہ سے، انشاءاللہ تو جتنا زیادہ اس میں لگے گا اللہ تجھے کامیابی دے گا، تو ہمت کیوں ہارتا ہے؟ آج کل نوجوان لوگ وہ سوشل میڈیا کے اندر نظر دوڑاتے رہتے اور دیکھتے رہتے کہ فلاں آدمی اتنی کامیابی پر ہے، فلاں آدمی یہاں گھوم رہا ہے، اس کو اتنی ترقی ہو رہی ہے، اس کی حقیقی زندگی میں کیا ہو رہا ہے وہ تجھے معلوم نہیں، تو ان لوگوں کو دیکھ کر تو کیوں اپنا دل تنگ کرتے ہے؟ تو محنت کر، اللہ سے دعا کر، یہ تیرا کام ہے، نتیجے مرتب کرنا اللہ کا کام ہے، جتنا زیادہ صبر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ حضور دیکھو جو لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں نا اور عیش اور عشرت کے اندر لگے رہتے ہیں، ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ان کے ساتھ نپٹنا یہ میری ذمہ داری ہے، تم ان کے بارے میں فکر مت کرو۔ دیکھو یہاں پر ایک نکتے کی بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ لوگ جو عیش اور عشرت کے اندر لگے رہتے ہیں، عیاشی کرتے رہتے ہیں، دنیا ہی دنیا ان کے ذہن کے اندر دوڑتی رہتی ہے، یہ عامتاً وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو جھٹلاتے ہیں اور کافر لوگ ہوتے ہیں، یعنی دنیا سے محبت کافر لوگوں کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اشارے کے ذریعے سے یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ ایک ایمان والے کے دل کے اندر دنیا کی محبت آ نہیں سکتی، لہٰذا میرے عزیزوں اگر دل کے اندر دنیا کی محبت ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا ایمان کامل نہیں، ایمان بنانے کی سخت ضرورت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہمارے پاس سخت قسم کی بیڑیاں ہیں، ایک دہکتی ہوئی آگ ہے، گلے کے اندر اٹک جانے والا کھانا اور ایک دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یعنی یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ تم کو تکلیف دینا بہت آسان کام ہے، ہاں اگرچہ لگتا ہوگا بہت آسان حضور کو تکلیف دینا، لیکن اس کا انجام بہت خطرناک ہے، وہ تو قیامت کے دن ہی معلوم چلے گا۔ اور ایسا نہیں کہ حضور کے زمانے ہی کے اندر حضور کو تکلیف دینا متصور ہوتا تھا، آج کے زمانے میں بھی جو لوگ حضور کی باتیں نہیں مانتے، حضور کی امتی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ضرور سزا دے گا۔ یہ جو فلسطین پر حملہ کر رہے ہیں اور آج بھی 12 بجے جو نالائق ارادے ان کے ہیں اہل فلسطین کے ساتھ کرنے کے متعلق، تو یہ لوگ اگرچہ کر کے فارغ تو ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر تو ایک کھجور کی گھٹلی کے برابر بھی کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا اس کا حساب دینا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر جس نے حساب دے دیا نا وہ عذاب کے اندر مبتلا ضرور ہوگا، اس لیے کہ ہم اللہ کی ایک نعمت کی بھی ادائیگی کر نہیں سکتے، تو وہ لوگ جو اتنے زیادہ شر کرتے ہوں تو وہ عذاب سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ آیت جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سنتے تھے نا تو ان کے دماغ کے اندر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ روزے سے تھے، افطاری کے وقت بیٹھے تھے، دسترخوان سجا ہوا تھا، افطاری کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، لیکن یہ آیت ان کو یاد آ گئی، گلے کے اندر اٹک جانے والا کھانا اور ایک دکھ دینے والا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ آیت جب حضرت حسن بصری کو یاد آ گئی نا تو حضرت حسن بصری نے جو لقمہ اٹھایا تھا وہ لقمے کو فوراً نیچے رکھ دیا اور 3 دن تک مسلسل کچھ کھایا نہیں، اسی خوف کی وجہ سے کہ کہیں یہ کھانا میرے گلے کے اندر اٹک نہ جائے۔ اب 3 دن تک کچھ کھاتے نہیں ہیں تو ان کے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں حضرت ثابت بنانی کے پاس، حضرت یزید کے پاس اور یحییٰ بکا کے پاس، وہ تینوں دوڑ کر آتے ہیں اور حضرت حسن بصری کو منوا کر ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے اسلاف۔ روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی نے واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک آیت کو سن کر کتنا زیادہ خوف ان کے دل و دماغ کے اندر آ جاتا تھا کہ 3 دن تک کھانا کھاتے نہیں تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس دن کو یاد کرو جس دن زمین لرز اٹھے گی اور پہاڑ کے اندر بھی زلزلہ آئے گا، پہاڑ تو بکھرے ہوئے ریت کے تودے بن جائیں گے، ٹیلے جو ہوتے ہیں نا ریت کے، پہاڑ اس طرح بکھرے ہوئے بن جائیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قیامت کو مانتے نہیں، آج کل بہت سے اداکاروں کی جانب سے بھی اس طرح ارتداد والے احکام اور ارتداد والے بول نکل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کس طرح برپا کرے گا،
ایک مردہ جب مر جاتا ہے تو پھر وہ کس طرح زندہ ہوگا؟ ہمارے باپ دادے صدیوں پہلے گزر چکے، لیکن کوئی ابھی تو زندہ ہو کر آیا نہیں، اور یہ مسلمان لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کو مر کر زندہ ہونا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس کے بارے میں ایک فلسفر نے ایک بات کہی کہ دیکھو، سبجیکٹو ڈسکمفرٹ ڈز ناٹ ایکول ٹو فالسہڈ۔ کوئی چیز تمہیں اچھی نہیں لگتی، نہیں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ مثلا ایک مثال میں دوں کہ ایک بلی، اس کی عقل انسانوں کی طرح تو ہے نہیں۔ اگر بلی کو کوئی سمجھا رہا ہے کہ دیکھو انٹرنیٹ نام کی کوئی چیز ہے، انسٹاگرام نام کی کوئی چیز ہے، فیس بک نام کی کوئی چیز ہے، تو کیا بلی وہ بات مانے گی؟ کیونکہ اس کی سمجھ کے اندر وہ طاقت اور قوت ہے ہی نہیں، تو وہ کس طرح مانے گی؟ سبجیکٹو ڈسکمفرٹ ڈز ناٹ ایکول ٹو فالسہڈ، یعنی کوئی چیز تمہیں اچھی نہیں لگتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ بچہ 2 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہے، اس کا باپ جو ہوگا وہ 20 کلو کا بھی وزن آسانی سے اٹھا لے گا۔ اب بچے کو اگرچہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ 20 کلو کا وزن میرا باپ کس طرح اٹھاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ باپ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ نہیں، بچے کے اندر ابھی طاقت نہیں، لیکن بعد میں جب طاقت آئے گی تو سب سمجھ جائے گا وہ۔ تو اسی طرح ہم مخلوق ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائے ہوئی ایک مخلوق ہیں، ہماری سمجھ بڑی محدود ہے۔ اللہ جو ہمارا خالق ہے وہ کس طرح سب کام کرے گا وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو کوئی چیز اگر ہماری سمجھ کے اندر نہیں آتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ وہ انسان جو آسمان کو بناتا ہے بغیر ستون کے، وہ اللہ جو آسمان کو بناتا ہے بغیر ستون کے، جو زمین کو اس طرح پھیلا دیتا ہے، جس نے 7 سمندر بنائے، لہ لہاتا ہوا سمندر بنایا، پہاڑ بنائے، وہ کیا ایک 6 فٹ کے انسان کو زمین سے باہر نکالنے پر قادر نہیں؟ بالکل قادر ہے، بس یقین اور ایمان کی ضرورت ہے۔ آگے جا کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے نبی، ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ان لوگوں کی طرف، اور تم ان پر گواہ بننے والے ہو، لہٰذا اگر یہ بات مانتے ہیں آپ کی تو آپ صحیح گواہی دو گے، اگر یہ بات نہیں مانیں گے تو آپ اس بات کی بھی گواہی دو گے کہ یہ ہماری بات نہیں مانتے، تو پھر ان پر عذاب کا ترتب ہوگا۔ جس طرح ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا تھا، یعنی فرعون نے دیکھو جس طرح موسیٰ کا انکار کیا تو کس طرح وہ 2 سمندروں کے بیچ آ کر ڈوب گیا۔ اسی طرح اگر اس محمد کی ہم نافرمانی کریں گے اور اس کا انکار کریں گے تو ہمارا حشر بھی بالکل فرعون جیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے۔ اور اس کے اندر ایک نکتے کی بات یہ بھی ہے کہ اے حضور اپنا دل تنگ مت کرو، دیکھو موسیٰ پر بھی کتنی سب مصیبتیں آئیں، لیکن کس طرح اللہ نے پھر موسیٰ کے ہاتھ میں کنٹرول دے دیا اور کس طرح وہ بادشاہ بن گئے۔ اسی طرح اے محمد، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم بھی زمین پر راج کرو گے۔ ہوا ہی حضور ہی کے زمانے میں پورا جزیرۃ العرب حضور کے کنٹرول کے اندر آ گیا، اور پھر حضور کے بعد حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضرت حسن کے زمانے میں، امیر معاویہ کے زمانے میں اسلام کی حکومت پھیلتی گئی، حتیٰ کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ آدھی دنیا پر مسلمانوں نے اس طرح کنٹرول بٹھا لیا اپنا۔ تو یہ اللہ کا ایک وعدہ تھا جس کو پورا ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ناشیانہ طریقے سے کہ دیکھو لوگوں، اگر تم قیامت کے دن ہی کا انکار کرو گے تو کس طرح بچ پاؤ گے اس دن سے جس دن کو بچے بوڑھے بن جائیں گے۔ اب کوئی آدمی شاید یہ سوال کرے کہ یہاں پر یہ کیوں کہا کہ قیامت کے دن بچے بوڑھے ہوں گے؟ قیامت کے دن کیا کوئی بچے ہوں گے؟ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ دیکھو یہ دراصل ایک محاورہ ہے، کسی چیز کی سختی بتانے کے لیے آدمی ایسے جملے استعمال کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقت میں بھی ایسا ہوگا۔ یعنی مثلا کوئی دن بہت زیادہ سخت ہو تو آدمی اس دن کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ دن تو اتنا زیادہ سخت تھا کہ اس نے مجھے برا کر کے رکھ دیا۔ اب حالانکہ وہ خود برا ہوتا نہیں ہے، لیکن بس اس سختی کو بتانے کے لیے تعبیر اختیار کی جاتی ہے نا۔ اسی طرح قیامت کے دن کی سختی کو بتانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی گئی کہ قیامت کا دن اتنا زیادہ سخت ہے کہ وہ باقاعدہ مستقل طور پر بچوں کو بھی برا کر دے گا۔ یا حقیقت پر بھی اس کو محمول کر سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ بچپن کی حالت میں مر گئے ان کو اٹھایا بھی جائے گا بچپن ہی کی حالت میں، اور جب وہ اٹھیں گے نا تو بچے ہوں گے پہلے، لیکن قیامت کی سختیوں اور ہولناکیوں کو دیکھ کر وہ بچے بھی بوڑھے بن گئے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔
پھر آگے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو اس دن کی سختی کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا۔ ایک علمی بحث اس سلسلے میں یہ ہے کہ دیکھو یہاں پر السما عربی گرامر کے اعتبار سے یہ مؤنث ہے۔ مؤنث کہتے ہیں اس لفظ کو جس کے اندر لڑکی یہ جس کے اندر فیمیل جیسی کوئی چیز ہو۔ جیسے مثلا میں عورت کو اگر میں کوئی چیز کہوں گا تو میں اس کے بارے میں کہوں گا تو کھاتی ہے، تو جاتی ہے۔ عورت کو دیکھ کر میں یہ نہیں کہوں گا نا کہ تو کھاتا ہے، تو جاتا ہے، وہ تو میں مرد کو دیکھ کر کہوں گا۔ تو مرد کے لیے مذکر اور عورت کے لیے مؤنث۔ تو یہاں پر السما عربی کے اندر ایک ایسا لفظ ہے جو مؤنث ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے تو بعد میں جو لفظ ذکر کیا گیا ہے وہ ہے مذکر۔ حالانکہ اگر پہلا لفظ مؤنث ہو تو دوسرا لفظ بھی مؤنث ہی ہونا چاہیے۔ موصوف صفت کا قاعدہ ہے عربی کے اندر، تو اس کا جواب الگ الگ لوگوں نے دیا ہے۔ ایک جواب اس کا یہ ہے کہ منفطر سے پہلے شیء محذوف ہے، وہ شیء موصوف ہے، منفطر صفت ہے، اور پھر وہ دونوں مل کر بنتے ہیں مذکر، اور السما پھر ہے سقف کے معنی میں، اور جب السما سقف کے معنی میں ہوگا تو پھر اس صورت میں یہ جملہ درست ہو جاتا ہے۔ پھر آگے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کا وعدہ ایک دن پورا ہو کر رہے گا۔ یہ جو باتیں آپ کو کہی جا رہی ہے یہ سراپا نصیحت ہے۔ اب نصیحت ہم نے ہماری طرف سے بیان کر دی، اب جو شخص اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کرنا چاہے تو وہ راستہ اختیار کر لے، نیک اعمال کر کے اپنے رب کی نعمتوں کو حاصل کرنے والا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ یہ جو تفسیر ہوئی ہے اس تفسیر کو خوب قبول فرما۔ مولا کریم صبر کی دولت سے ہمیں مالا مال کر، ہمارے اوصاف کے اندر صبر کو مولا کریم داخل کر دے۔ اے اللہ بے صبرہ بننے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، جلدی غصہ ہو جانے والا بننے سے اے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ مولا کریم اچھے اخلاق سے ہمیں نواز، جس طرح اچھے اخلاق تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے۔ اے اللہ قیامت کے ہولناکیوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اس دن مولا کریم اپنے عرش عظیم کا سایہ ہمیں نصیب اور مرحمت فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ امریکہ اور اس کے ساتھ جو اسرائیل ہے، اہل فلسطین کے ساتھ مولا کریم یہ سازشیں کر رہے ہیں، اور مولا کریم وہ ان کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اے اللہ اہل فلسطین کی تو ان سے پوری پوری حفاظت فرما۔ مولا کریم یہ لوگ تو اپنی چالیں اور تدبیریں کرتے رہتے ہیں مولا کریم، لیکن تو ان کا حل اپنے پاس لیے ہوئے۔ مولا کریم تو اگر چاہے تو مولا کریم ان کی کوئی سازش چل نہیں سکتی۔ اے اللہ ان کی سازشوں کو تو ان پر پھیر دے، اور اہل فلسطین پر کسی ظالم کا تسلط ہو ان سے تو ان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ صبر کے پیمانے ان پر انڈیل دے، اور اے اللہ جو ظالم لوگ ہیں ان کو تو مولا کریم سخت سے سخت بدلہ دینا، اور اے اللہ ان کا کوئی ظلم بھی کامیاب نہ ہونے پائے ایسی تو تدبیر کرنا۔ مولا کریم ہم تو تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی ہمارا مولا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مولا کریم اہل فلسطین کی خصوصاً آج تو پوری پوری حفاظت فرما، اور مستقبل کے اندر بھی تو پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا آخرت دونوں جگہوں میں عزت دینا، ذلتی سے پوری پوری حفاظت فرمانا، طاقت قوت سے نوازنا، بیماری کمزوری ذوق سے اللہ پوری پوری حفاظت فرمانا، ہر طرح کے خیر سے نوازنا، ہر طرح کے شر سے پوری پوری حفاظت فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔